प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी रियल स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। एक हाफिज़े कुरान लड़की अपने पेट में बच्चों के साथ साथ एक सांप को पाल रही थी। हाफिज़े कुरान नेक लड़की के घर जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो वो कुछ दिनों के बाद मर जाता, जिसकी वजह से वो लड़की और उसका शोहर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक गांव में एक गरीब माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बाहियात थी। उसके माँ बाप ने उसे हर तरह की तालीम और तरबियत दे रखी थी, यानी वो हाफिज़े कुरान भी थी और अल्लाह की इबादत करने वाली भी थी। जब वो जवान हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके दीवाने हो चुके थे। हर कोई उस पर मर मिटने के लिए तैयार था। वो लड़की उसी गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए जाया करती थी। एक दफा वो लड़की स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही थी तो एक हिंदू आदमी उस लड़की को देखते ही उसका दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और तरह तरह के मंसूबे प्लान बनाता था कि ये लड़की मुझे किसी तरह से हासिल हो जाए। एक दिन उस हिंदू लड़के ने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की से बात करके ही रहूंगा ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। वो लड़का उस लड़की के इंतजार में बैठा ही रहता था। उसे पता था कि उसे यहाँ से गुजरकर स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होता है। एक दिन वो लड़की अपने घर से निकली स्कूल जाने के लिए तो वो हिंदू लड़का वहीं पर छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की को आते हुए देखा तो फौरन उसके पीछे पीछे आ गया और उस लड़की का रास्ता रोक लिया और उसे अपने दिल की बात बताने लगा। उस हिंदू लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा मजहब हिंदू है और तुम्हारा मजहब इस्लाम है, लेकिन मैं मजहबों को नहीं मानता, मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ। तुम अपना मजहब मेरे लिए छोड़ दो, मैं अपना मजहब तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उस हिंदू लड़के की बात सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ लड़के के मुंह पर मार डाला। उस हिंदू लड़के को उस लड़की से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये मुझे थप्पड़ मार देगी। अचानक से जो अपना घाल थामकर उस लड़की को देखने लगा। लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। लड़की ने कहा, जो इंसान अपने रब का नहीं हो सकता, अपने मजहब का नहीं हो सकता, तो वो किसी और का क्या होगा। इंसान के पास उसका ईमान ही तो उसका मजहब होता है और तुम एक लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो। ना सिर्फ ये कि तुम अपना मजहब छोड़ रहे हो, बल्कि मुझे भी उकसा रहे हो कि मैं अपना मजहब छोड़ दूं, तुम्हारी खातिर छोड़ दूं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तुम जैसे घटिया इंसान के लिए अपने अल्लाह को छोड़ दूंगी। मैं अपने रब से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने ईमान पर कायम हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी तरह कच्चा नहीं है कि मैं किसी भी इंसान के लिए अपने ईमान को दांव पर लगाऊंगी। अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे कहें कि अपना ईमान छोड़ दो तो मैं अपने माँ बाप की भी ये बात कभी नहीं मानूंगी, बल्कि अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। ऐसे लोगों के साथ मैं रहूंगी ही नहीं जो मुझे अपने रब को छोड़ने का कह रहे हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। फिर तुम क्या चीज हो? उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लड़की एक तो उसे थप्पड़ मार चुकी थी और दूसरा उसे बातें सुना रही थी। उस लड़की के मुंह से नफरत भरी बातें सुनकर वो हैरान था, क्योंकि उसको लगा था कि वो उससे मोहब्बत की बात करेगी और लड़की उसकी बातों में आ जाएगी। वो हिंदू लड़का बहुत खूबसूरत था, उसे अपने हुस्न पर बहुत ज्यादा नाज था और वो ये सोच रहा था कि कोई भी लड़की उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन उस मजबूत किरदार और मजबूत ईमान वाली लड़की को देखकर आज वो हैरान था। लड़की ने उस हिंदू लड़के से कहा कि आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना और मेरे सामने हरगिज मत आना, और वो गुस्सा करती हुई आगे चले गई। वो हिंदू लड़का वहीं रोड पर बैठकर ये सोचता रहा कि इस लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़का गुस्से में लाल पीला हुआ बैठा ये सोच रहा था कि अगर इस लड़की ने इनकार करना था तो साफ इनकार कर देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। मुझे थप्पड़ मारकर उस लड़की ने ये अच्छा नहीं किया। उस लड़के के अंदर इंतकाम की आग भड़कने लगी। उसी वक्त उस लड़के ने अपने दिल में तय कर लिया कि इस लड़की को किसी और का तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मेरी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद वो दिन रात यही प्लान करता रहा कि किसी तरह इस लड़की को हासिल करके ले आए। वो हिंदू लड़का कोई ना कोई मंसूबा बनाता रहा कि किस तरह उस लड़की को अगवा किया जाए या कुछ भी उसके साथ बुरा किया जाए। लेकिन हर बार वो कोशिश करता, लेकिन वो लड़की बच जाती, वो नाकाम लौटता।
दूसरी तरफ उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो दोबारा उस रास्ते से नहीं गई और उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। अब वो दीन की तालीम बच्चों को घर पर ही देने लगी। काफी महीने गुजर गए। लड़की उस हिंदू लड़के को और उसकी बातों को भूल चुकी थी। वो उसे एक डरावना ख्वाब समझकर भुला चुकी थी। उसने कभी भी गांव के किसी लड़के को ना देखा था। लड़की सारे वाकये को भुलाकर अपनी जिंदगी में दोबारा मग्न हो गई थी और उससे बिल्कुल भूल चुका था कि कोई लड़का उसके पीछे था। लेकिन लड़का ये सब नहीं भूला था। पहले तो वो लड़का उस लड़की की मोहब्बत के आग में जल रहा था, लेकिन अब बदले की आग में जलना शुरू हो गया था और उसने ये तय कर लिया था कि वो उससे थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। आज तक उससे ने उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा था। लड़की तो दूर की बात, किसी मर्द की भी मजाल ना हुई थी कि उस पर हाथ उठाता। और ये ऐसी लड़की थी कि जिसने बगैर किसी खौफ के उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। और ये बात उस हिंदू लड़के से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। उधर इस लड़की के बाप ने एक अच्छा सा मुसलमान लड़का देखकर उस लड़की की शादी तय कर दी। वो लड़का भी नेक था। वो हाफिज़े कुरान लड़की ब्याह कर अपने घर चले गई तो वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसका शोहर भी उससे बहुत प्यार करता था। जब उस लड़की का रिश्ता तय हुआ और उसकी शादी हो रही थी तो इत्तेफाक से उस हिंदू लड़के को दूसरे शहर में कोई काम आ गया था और वो वहां 1 महीने के लिए दूसरे शहर चला गया था। इसी दौरान उस लड़की का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी हो गई। अगर उस हिंदू लड़के को पता चलता कि उस लड़की की शादी हो रही है तो वो कभी भी उस लड़की की शादी ना होने देता, उसकी राह में रुकावटें खड़ी करता। लेकिन क्योंकि उस लड़की का नसीब उस मुसलमान मर्द के साथ में लिखा हुआ था, इसलिए ये होकर ही रहा और हिंदू लड़के को उस वक्त ये मौका नहीं मिला वो उस लड़की की शादी को रुकवा सके। लेकिन जब वो वापस गांव आया तो उससे शादी का इल्म हुआ। वो उसकी हालत गैर हो गई। वो जलन और बदले की आग में तड़प रहा था। वो अपने हाथों को काट रहा था, अपने सर को पीट रहा था कि ये क्या हो गया, ये लड़की मुझसे कैसे बच गई। वो अपने आप को मारता पीटता कि मैं इसे हासिल क्यों ना कर सका। बहुत दिनों तक वह हिंदू लड़का ऐसे ही पछताता रहा और सोचता रहा कि उसने देर कर दी कि वो शहर ही ना जाता या काश वो गांव में ही रहता तो कभी भी उस लड़की की शादी ना होने देता। लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी। फिर उसने सोचा कि अब पछताने का क्या फायदा। वो लड़की जो उसे थप्पड़ मारकर उसकी तजल कर चुकी थी और उसकी जात को बुरे तरह धुदक चुकी थी, उस लड़की को शादीशुदा जिंदगी में खुश होने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। वो हर वक्त यही सोच रहा था कि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और वो वहां अपने शोहर के साथ खुश है। उसने फैसला किया कि मैं इस लड़की को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा। शादी तो उसकी हो गई, लेकिन अब उसके शोहर के दिल में उस लड़की के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर दूंगा कि सारी उम्र वो उस थप्पड़ का खमियाजा भुगती रहेगी और उसकी कोख को कभी हरी नहीं होने दूंगा। वो हिंदू लड़का ये सब सोच रहा था, लेकिन सोचता था आखिर ये सब कैसे होगा। तो किसी ने उसे एक आमिल बाबे का बताया जो कि सफली अमल के जरिए, काले इल्म के जरिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता था। फिर उसने अपने गंदे अमल शुरू कर दिए। दिल में ये इरादा था मगर ये मेरी ना हुई तो मैं इसे किसी और का भी होने नहीं दूंगा। शादी तो उसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा और ये कभी अपनी औलाद का मुंह तक नहीं देख सकेगी। फिर वो एक अपने जादूगर आमिल के पास गया और गंदे अमल सीखे। कि काले जादू सीखने में उस लड़के को बहुत वक्त लगा। उस आमिल ने बहुत सारी रकम लेकर उस लड़के को ये काला इल्म सिखाया। फिर कामिल ने कहा कि तुम मुझे पैसे दो, मैं खुद इस लड़की पर ऐसा काला जादू करूंगा कि कभी अपने घर में खुश नहीं रह सकेगी। लेकिन उस हिंदू लड़के ने कहा कि ये काम मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, तुम बस मुझे ये गंदा अमल सिखा दो ताकि मैं ये खुद उसे बर्बाद कर दूं। मुझे आज तक उसका मारा हुआ थप्पड़ नहीं भूल पा रहा और जब तक मैं खुद अपने अमल से, अपने हाथों से उसकी जिंदगी न तबाह बर्बाद कर दूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। तकरीबन 5 महीने लगे थे उस हिंदू लड़के को ये अमल सीखने में और ये अमल सीखकर वो घर वापस आ गया और उसने बहुत सारी चीजें खरीदी जिससे सफली अमल किया जाता था। बहुत सारी खोपड़ियां, बहुत सारे हराम जानवरों की खालें, जो कुछ भी काले इल्म में दरकार था वो सब उसने खरीद लिया और उसी जंगल की तरफ चल पड़ा।
اور اب اس نے اسی جنگل میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا، اور وہ لڑکا بہت خوش تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے اس کے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گا، کیونکہ اب اس نے کالے علم کا جادو پوری طرح سیکھ لیا تھا۔ وہ ہندو لڑکا جنگل میں جا کر ایک پہاڑی پر بیٹھ کر ان دونوں میاں بیوی کے اوپر کالا جادو تنتر منتر کرنے لگا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ بات بات پر اس لڑکی کا شوہر اسے ڈانٹ دیتا، ہر وقت ان کے گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا رہتا، لیکن بیچاری کی کوئی غلطی بھی نہ ہوتی تب بھی اس کا شوہر اس کی شامت لے آتا۔ وہ لڑکی ہر وقت پریشان رہتی کہ اچانک میرا اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور شروع کے 5 سال تک اس کے یہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ ایک تو اس بات کا غم کہ اس کا شوہر اس سے اتنا زیادہ بیزار، اور اوپر سے اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج شروع کروایا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخر کار ان کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بیوی سے تو وہ پہلے ہی بڑی زیادہ نفرت کرنے لگ گیا تھا، اور اب اس کو اپنی بیٹی سے بھی بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی کبھی شکل ہی نہ دیکھوں۔ وہ اللہ کی نیک بندی اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ کم سے کم اس کے گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت تو آئے گی ہی۔ ایسا کرتے کرتے جب وہ بچی 7ویں مہینے کی ہو گئی، انہی دنوں ایک روز ایک اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر بھیک مانگتا ہوا اس عورت کے گھر آ پہنچا۔ عورت نے ملازمہ سے کہا کہ اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے کبھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ پردہ دار تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس بزرگ کے کہنے پر بزرگ کی طرف کھینچی چلی گئی۔ فقیر سے ملنے دروازے تک آ پہنچی۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ بیٹی کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ اس اللہ کی نیک بندی نے 3 سے 4 روٹیاں فقیر کو دی، اور کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو۔ وہ لڑکی پیالے میں پانی لے کر آئی۔ فقیر نے جیسے ہی پانی کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک سانپ تھا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی دیکھو اس پیالے کے اندر سانپ ہے۔ وہ لڑکی گھبرا گئی۔ فقیر نے ایک نظر سانپ کو دیکھا اور ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کوئی کالا جادو کروا رہا ہے۔ لڑکی یہ بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا مجھ پر کون کالا جادو کروائے گا؟ کون میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ فقیر نے کہا کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے۔ وہ ہنسنے لگی، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے، وہ بھی زندہ سلامت تندرست ہے، اور دیکھو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا کہ اچھا، اگر سو رہی ہے تو اندر جا کر دیکھو، اگر میری بات سچ ہوئی تو تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے۔ وہ یہ لڑکی سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی، جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مری پڑی ہوئی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو اس فقیر کے پیچھے بھگایا، مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ آخر بچے اچانک کیسے مر گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن اب ہو ہی کیا سکتا تھا؟ وہ صابر شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہی کرتی تھی اور کہتی، اے اللہ پاک رب العزت، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹھ گئی ہیں؟ بہرحال اس بچی کی تقریباً 1 سال کے بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی بہت زیادہ حسین تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر آئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر پھر دروازے پر آیا ہے جس نے آپ کی بیٹی کی موت کی خبر آپ کو دی تھی۔ عورت بولی کہ اچھا وہی فقیر۔ وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ اس نے بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا
کہ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دینا۔ ایسا ہی کیا گیا، مگر وہ فقیر پھر سے ضد کرنے لگا کہ مجھے تمہاری مالکن سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لڑکی فقیر کی بات سن کر اس کے پاس آئی تو فقیر نے بولا کہ بیٹی، تم پر کوئی بہت ہی طاقتور کالا جادو کیا گیا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنا آپ بچا لو، ورنہ تم کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکو گی۔ جب وہ فقیر کی بات سن کر اندر آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی مر چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ رونے لگی اور گھبرا گئی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ حافظ قرآن لڑکی اپنی دوسری بیٹی کی موت پر بہت زیادہ غمزدہ تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ اولاد کی خوشی ہی مجھ سے روٹ گئی ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ عورت رو رو کر پاگل ہو چکی تھی، اپنی بچی کو تڑپ تڑپ کر یاد کر رہی تھی۔ اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا اور اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس عورت کے یہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوفزدہ رہتے کہ کہیں ان کی یہ دونوں بیٹیاں بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ وہ دونوں بچیاں تقریباً 5 منتھ کی ہو چکی تھی۔ رات کو اچھی بھلی سوئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ دونوں ہی بچیاں مری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ عورت پہلے ہی 2 بیٹیوں کو کھو چکی تھی اور اب دوبارہ سے 2 بیٹیاں کھو گئی۔ وہ بہت زیادہ دکھی تھی، بہت پریشان تھی۔ وہ عورت تو اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رحمت کی بجائے 2 رحمتیں نازل فرمائی ہیں، مگر یہ خوشی بھی اسے راس نہ آئی۔ وہ اولاد کی خوشی کبھی دیکھ ہی نہ پائی۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون ہماری بیٹیوں کا دشمن ہے۔ وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو مرتا ہوا دیکھا تھا۔ ایک ماں کی برداشت تھی کہ اب تک سجدے کر رہی تھی، یا اللہ تیری کیا رضا ہے، کون ہمارا دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھلتا۔ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم سے کم اپنی اس بیٹیوں کی وجہ سے ہی اپنی بیوی کے قریب تھا۔ پہلے جب 2 بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے تانے دینے لگے کہ بیٹا، تیری یہ بیوی ہی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اس خاندان کا چشم و چراغ وارث چاہیے، جائیداد کا وارث، اور تو اس سے پیدا نہ کر، ورنہ اس کی کوکھ سے اگر کسی بچے نے جنم لیا تو وہ بھی مر جائے گا، تو دوسری شادی کر لے۔ لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر دستک دی۔ فقیر نے روٹی کے لیے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اس اللہ والے فقیر کو کھانا کھلائے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتا چلا کہ وہی فقیر ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی کہ اب تو کس کو لینا آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی اب بالکل خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد کی خوشی نہیں ہے۔ وہ عورت فقیر کے سامنے روتی جا رہی تھی اور فقیر نے کہا اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی آج بھیجا گیا ہے۔ وہ عورت اللہ والے کی بات پر یقین کر لیا اور اس اللہ والے کو اندر بلا لیا۔ اللہ والا پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی بھر کر لے آئی۔ اللہ والے نے کافی دیر تک وظیفہ کیا، تسبیح پڑھتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ اس کے بعد اس اللہ والے نے عورت سے کہا کہ اب تم اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اے عورت، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ عورت بولی کہ بابا، میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا ہاں، یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں سے وہ ایک ہندو جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا،
آپ نے اس کو دیکھا تھا، شادی سے پہلے آپ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا، آپ کی شادی ہو گئی، اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی ہندو لڑکا ہے جو تم لوگوں پر کالا جادو تنتر منتر کر رہا ہے اور وہ تم لوگوں سے خوشیاں چھین رہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ عورت بولی، اللہ والے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اللہ والے بولے، لیکن میں کیا کروں؟ اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کروایا ہے کہ تمہارا شوہر پر کیا ہے، تم اولاد کا سکھ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت تو اللہ کی نیک بندی تھی اور اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے، تو اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لے لیا اور وہ اس کے پیچھے ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے، میں اپنی اولاد کے لیے ہر خطرہ مول لے لوں گی۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس سام کو اپنے پیٹ میں سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی، لیکن جو کہ وعدہ کر لیا تھا، جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے رب پر، اس کی ذات پر پورا یقین ہے اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے تھے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ ایک رات اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو گئی ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں؟ عورت بولی کہ ہاں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں بھی نفرت اسی آدمی نے ڈلوائی ہے۔ میں اب اس عمل کو کر کے ہی رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی بالکل اپنی اولاد کی طرح اس سے بات کرے گی، یعنی اس سے یہ کہو گی کہ تم میرے بچے ہو اور مجھے تمہیں جنم دینا ہے، اس دنیا میں لے کر آنا ہے، تو وہ پھر تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اسے اپنی پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات وہ سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اسے رات کی تنہائی میں عمل کرنے کو کہا، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اس عورت نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے، میں اسے اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ جنم لے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور وہ وقت آیا جب اس نے اس سانپ کو جنم دیا، لیکن جو وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلا کر رہی تھی، لیکن مسلمان کے طریقے سے جو سانپ زندہ نہیں، وہ مردہ حالت میں باہر آیا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ بچے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ ماں کو دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے سانپ کو اپنے اندر پالا۔ اللہ تعالیٰ اب میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹے اور نوازے۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور بولی، بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے والے نہیں کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں اور اب تک ٹھیک ہیں۔ میں روز ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فقیر بولا، بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر سنانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ وہ ہندو عمل جس نے اس لڑکے کو وہ عمل سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی
کہ ایک سانپ کہیں سے آیا اور اس نے اسے ڈس لیا. وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اس عمل کو ہی کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے. اب تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے. اور وہ جو نیک پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، وہ نیک حافظ قرآن لڑکی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی. اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور کالے جادو کا وجود اس دنیا میں ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جی تو پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نمرا وائس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا. جزاک اللہ.